موجود تھے تو میں دونوں کو سلام کرنے کے لیے یہاں پہ کیا آیا۔ بات چیت ہوئی ہے؟ اڈیالہ سے سیدھے ادھر آ گئے جی میں اڈیالہ سے ہی شام کو آتا ہوں اور کہاں سے آتا ہوں۔ اتنا لمبا سلام۔ اچھا فیصل چودھری صاحب یہ بتائیے گا تحریک انصاف مولانا صاحب کے بارے میں یا چیئرمین پی ٹی آئی یعنی خان صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیے دونوں کی سوچ میرا کیونکہ یہ ایک پوزیشن نہیں ہے، یہ سیاسی جو احباب ہیں دونوں پارٹیوں کی وہی آپ سے انٹریکٹ کریں گے اس معاملے پہ، لیکن دونوں کا پازیٹیو سوچ ہے اور مولانا صاحب کا ایک رول رہا ہے موجودہ، اس کو ہم بطور وکیل جو ہے وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، بطور بار ممبر بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو انگیجمنٹ کا ایک کیا ہے تو اس کو جو اس طرح سے آئینی ترمیم کے دوران کا مناسب ہے۔ عمران خان صاحب سے آئینی بینچ آج آئینی بینچ بن گیا مولانا صاحب کو آج دیکھیے جو ان کا جو حکم تھا وہ میں میڈیا سے بات کر چکا ہوں، وہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے۔ خان صاحب نے جو اندر بات کی، آج آپ کے توسط سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام دوست جو ہیں میڈیا والے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری بات رپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ان اناؤنس سینسرشپ خان صاحب کی جو جیل میں جرنلسٹ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اس پہ لگا دی گئی ہے، نہ وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایئر نہیں ہو رہی اور اس کی خبریں بھی نہیں چھپ رہی، جس کے اوپر میں نے تمام بیورو چیفز کو اور میں نے ایک لیٹر آف ریکویسٹ لکھا ہے۔ دیکھیے آرٹیکل 19A کے تحت یہ عوام کا حق ہے کہ عمران خان صاحب کی گفتگو ان تک پہنچے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک لارجسٹ سیگمنٹ آف پاکستان کی جو پاپولس ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر آپ لوگوں کے سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی اور آپ کے چینل سے یا آپ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیے یہ ان اناؤنس سینسرشپ جو ہے یہ جمہوریت کے لیے بھی زہر قاتل ہے اور یہ رول آف لاء کی بھی خلاف ورزی ہے، آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، تو اس کے لیے آپ سب اپنی آواز آج اٹھائیے۔ آئینی بینچ بن گیا مین الدین صاحب کی سربراہی میں، اس پہ آپ لوگوں کا بطور پی ٹی آئی لائر کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی لائر کا الیکشن تو پی ٹی آئی کریں گے، لیکن 26ویں ترمیم کو ہماری بارز ہیں اور ہم وکلاء نے ریجیکٹ کیا ہے۔ ہم ان وکلاء میں سے ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے اور خاص کر جو عدلیہ سے متعلق حصے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں۔ ہم وکلاء کا اس کے اوپر ایک فرم سٹانس ہے، ہم جو عدلیہ کے اوپر اور ڈیموکریسی کے اوپر، رول آف لاء کے اوپر یہ اس کو حملہ گردانتے ہیں۔ کیا آپ کا سٹانس جو ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ فرق آئے گا اس سے؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو فرق آتا ہے یا نہیں آتا، ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا، ہمارا کام ہے اپنی آواز اٹھانا، اور اگر ایک پاکستان کے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ ایک غلط بات ہوئی ہے تو اس چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وہ غلط ہے۔ دیکھیے اگر غلط بات سارے بھی کہیں، ایک آدمی جو ہے اس کی بھی ہائی لائٹ کرے تو وہ ضروری ہوتی ہے، اس لیے ہم اس جو غلط انداز میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، ترمیم کے طریقہ کار بھی غلط ہے، اس کا سبسٹنس بھی غلط ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، پاکستان کے عوام پہ کافی بھیانک ہوں گے یہ آنے والے وقتوں میں، بلکہ آپ آج سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو آئینی بینچ جو ہے ہو یا آئینی عدالت ہو، یہ تمام معاملات سپریم کورٹ کے اوپر میں ان کو ایک حملہ گردانتا ہوں، اور بطور وکیل جو ہے اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک ہونا چاہیے۔ پیغام جو آپ کہہ رہے تھے ڈیالہ سے آج آئے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ آپ کو نہیں کہا ٹیکا ثانی صاحب، مجھے آپ کھلائیں مت، میں آپ ہی کا شاگرد ہوں، میں کوئی پیغام جو ہے وہاں پہ نہیں آیا، لیکن کیونکہ اسد کیسر صاحب اور مولانا صاحب، میں نے جیسے عرض کیا مولانا صاحب کے لیے ہمارے بہت احترام ہے اور ان کے میں سلام کرنے آیا تھا، اور جو بھی بات ہوگی وہ پی ٹی آئی اور جو یو آئی کا جو میڈیا ونگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ فیصل چودھری صاحب، مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کیا سڑکوں پر اکٹھے نکلنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں آج سے؟ دیکھیے یہ باتیں تو ابھی جو ہیں دورس ذرا ہیں، اس میں دیکھنے کی بات ہے، لیکن جو میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں کا موقف جو ہے وہ کافی قریب ہے، طریقہ کار پہ شاید اختلافات ہیں، تو وہ ان کی سیاسی جو ونگز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر بات کرنا شروع کر دیں گے تو شاید وہ بھی ریزالو۔ فیصل چودھری صاحب، کل ہونے والی لیجسلیشن جو ہوئی ہے اس پہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا بات چیت ہے، ان کا سٹانس کیا تھا؟ دیکھیے میں وہ بتا چکا ہوں، خان صاحب نے جو کل ہونے والی لیجسلیشن ہے، جو ایکسٹینشن ہے یا اس 26ویں آئینی ترمیم ہے، ان کو یکسر مسترد کیا ہے، اور انہوں نے اس کو جمہوریت کا، رول آف لاء کا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا قتل قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے
कि ये तरमीम जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको एक्सेप्ट करने का मकसद ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एहतजाज के हवाले से उन्होंने आपको कहा कि करनी है, सड़कों पे आना, इस हवाले से ये उसमें मैं वो मैसेज भी दे चुका हूँ। उन्होंने पार्टी को ये मैसेज भेजा है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा हक है, और अगर इन तरमीम को हमने तस्लीम किया तो फिर पाकिस्तान की अवाम जो है वो चींटियों की तरह जो है वो जिएगी, और ये डंडे के ज़ोर के ऊपर जो है कब्ज़ा माफिया, एक्सटेंशन माफिया हुकूमत करना चाहता है। तो इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी एक पार्टी, एक शख्सियत का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी। फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल बताया गया, तो उनका क्या रिएक्शन? फैसल चौधरी इंतज़ार हुसैन पंजोता के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उस पर बहुत शदीद बरहम थे, और उन्होंने शदीद तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत की, और इंतज़ार पंजोता के साथ जो सलूक हुआ मैं आप सब लोगों ने उसकी मजम्मत की। मैं जो सिविल सोसाइटी से आवाज़ें उठी मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस बात में बार कौंसिल और बार एसोसिएशनों की जो खामोशी है, मैं वो चाहता हूँ कि वो सिर्फ ये ना हो कि किसी को कोई जजी का लालच दिया हो, किसी को कोई और चीज़ ला, तो उस पर खामोश ना रहें। ये एक इंसानी मसला है, किसी को जबरी गुमशुदा करके उस पर तशद्दुद करके और इस हालात में लाना ये इंतहाई ज़्यादती की बात है। इंतज़ार पंजोता के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो चार्ज नहीं है, ना उन्होंने कोई जुर्म किया है, ना ही उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो इंतज़ार के साथ होने वाले सलूक की भरपूर मजम्मत भी की है खान साहब ने, और इंतज़ार पंजोता के साथ जिस तरह का सलूक रखा गया है, उससे पहले हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनको उठाया गया, अज़हर मशवानी साहब के भाई हैं, अहमद जंजुआ साहब हैं, या शहजाद अकबर के भाई हैं, और शहबाज गिल से लेके अभी तक जो ये मामला चल रहे हैं, इनको रुकना चाहिए। और मैं पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ, और आप मीडिया का। फैसल चौधरी साहब बताइएगा, खान साहब ने जो एहतजाज के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से कोई बातचीत की है फवाद चौधरी के हवाले से? फैसल चौधरी साहब बताइएगा, इमरान खान साहब ने जो आपने कहा तहरीक इंसाफ को आपने पैगाम दिया है पुरअमन एहतजाज का, खान साहब ने कहाँ एहतजाज का करने का कहा है? डी चौक का है, किस जगह का है? नहीं, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल कमेटी है, वो डिसाइड